گر نبی پر پڑا رہوں گا۔ اچھا، ویسے علماء سے سنتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا تو باب اجابت سے ٹکراتی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ بچوں کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے، تو چاہیے کہ ماں باپ کی فرما برداری ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے والدین کے چہرے کی محبت کی نظر سے زیارت کی تو اس کو ایک حج مقبول کا ثواب۔ جی تو اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ۔ اچھا مفتی صاحب، میں نے ایک دو چیزوں کا بڑا وہ کیا۔ ایک بار تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، وائرل ہوئی تھی، وہ کورونا کے ٹائم کی بات ہے، کورونا کے بعد کی۔ تو وہ ایک کوئی ایجنٹ تھی، تو وہ اس کا بیٹا تھا دہلی میں، تو اس نے وہاں بلایا، اس کی طبیعت خراب تھی جب اس کو کورونا ہو گیا تھا، تو ماں کو بلایا، ماں وہاں پر رہتی رہی 2-3 مہینہ، اس کی تیمارداری کرتی رہی خوب اچھے سے، اور جب وہ بچہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے ماں کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ اللہ، یہاں تک کہ اس کو اتنے پیسے بھی نہیں دیے کہ وہ اپنے گھر پہنچ سکے، ریلوے اسٹیشن پہ بھیک مانگ رہی تھی۔ تو یہ بچوں کا حال ہو چکا ہے۔ اور ایک میں نے تو اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا، جو آخری صورت ہوتی ہے جب ماں باپ انتقال کر جاتے ہیں، تو آخری حق اب کیا رہا؟ نماز جنازہ۔ تو میں نے دیکھا اس میں کہ ماں کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اور جب اجازت طلب کرتے ہیں جی رواج ہم لوگوں میں کہ بھائی اجازت دیجیے، تو بیٹا دور کھڑا ہو کے اجازت دے رہا ہے اللہ، کہ اجازت ہے۔ کیا اس کی زندگی کا آخری اب یہ مرحلہ بچا تھا، تیری ماں وہ اس دنیا سے جا رہی ہے، تو اس کے لیے یہاں بھی دعا نہیں کر سکتا کھڑے ہو کے۔ یہ حال ہمارے قوم کے ہو چکے ہیں۔ اس میں کہیں نہ کہیں مفتی صاحب وہ جو بات آپ نے کہی کہ تربیت کا بڑا دخل ہے، جی اس میں پھر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جب نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو نکاح پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے، مگر اس کی ابتدا حرام کاموں سے ہم کرتے ہیں، گانے بجانے، ڈی جے، ان ساری چیزوں سے ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ اس پر کچھ ارشاد فرمائیں جس سے بچے ہمارے کچھ حاصل کریں۔ بلا شبہ یہ بڑی کم نصیبی کی بات ہے کہ جن ماں باپ نے سہارا دے کر ہمیں اس منزل پر پہنچایا، کسی قابل ہو گئے، کسی لائق ہو گئے، اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے، آج انہی ماں باپ کو ہمارے سہارے کی، ہمارے پیار کی، ہماری محبتوں کی ضرورت تھی۔ جیسے انہوں نے بچپن کو ہمارے سینچ کر ہمیں جوان کر دیا، اتنی محبت بھری نظروں سے دیکھنا، پیار بھرے ہاتھوں سے پکڑ کر چلانا، اور ساری ضرورتیں جو ہم نے پیش کی، ہر ضرورت کو پورا کرنا، آج جب یہی ماں باپ بڑھاپے میں پہنچے اور ہم جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو ہم نے یوں نظریں ان سے پھیر لی گویا کہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی سروکار ہی نہیں ہے ان سے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ ہم یوں نظریں پھیر کر اپنی زندگی گزارنے لگے، ایسا محسوس ہوتا ہے ان سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ ہمارے کوئی ہے ہی نہیں۔ ان ماں باپ کے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھو جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے اپنی زندگی کا قیمتی ہیرا ہمیں عطا کر دیا، جی بے شک، اور ہمیں کامیابی کی منزل پر لے جا کر بٹھا دیا۔ بے شک، بے شک۔ بڑے خوش قسمت اور بڑے نصیب والے ہیں وہ بچے کہ جنہوں نے ان کی قدر کی، جیتے جی ان کی خدمتیں کی، خدمت کی سوغات حاصل کی، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھا، مان سمان کو ملحوظ رکھ کر اپنی زندگی کو گزارا، تو اللہ نے ان بچوں کی دنیا بھی آباد فرما دی، اور کل انشاءاللہ میدان محشر میں بھی ان کے سر پر کامیابی کا تاج سجا دیا جائے گا۔ بے شک، بے شک، بے شک۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت و تحت الدم الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے اور باپ اسی جنت کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جن ماں باپ نے سب کچھ قربان کر دیا، اس اولاد کی اتنی ذمہ داری تو بنتی ہے جس وقت وہ دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ کر رخصت ہو رہے ہیں، جی جی جی، کم سے کم جنازے کے قریب آ کر الحمد شریف کی تلاوت کر سکے، سورہ ملک شریف پڑھ سکے، بے شک، آخری لمحات ہو اور زبان پر کلمہ شریف کا ذکر ہونا چاہیے تاکہ روح آسانی کے ساتھ میں نکل جائے اور موت کا احساس تک نہ ہو۔ ان ماں باپ نے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، ان کی زندگی کو یوں ہی ضائع نہ جانے دیں بلکہ ان کی قدر کریں اور آخری لمحات چاہے وہ موت کا مرحلہ ہو یا نماز جنازہ کی شکل میں ہو، جنازے میں شریک ہو سکے تو اس قابل بن جائیں کہ خود اپنے ماں باپ کی جنازے کی نماز پڑھائیں یہ بہت اچھی بات ہے، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اور اسی کے ساتھ میں ماں باپ سے بھی یہ گزارش کروں گا جہاں اپنے بچوں کو بزنس مین کاروبار کی لائن میں کھڑا کر دیا، دنیاوی تعلیم میں اونچے مقام پر لے جا کر کھڑا کر دیا، بلا شبہ اپنے بچوں کو انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، پروفیسر بنائیے، لیکچرار بنائیے، بڑا بزنس مین بنائیے۔ جی ان ساری چیزوں کے ساتھ اپنے بچوں کو دین کا جانکار ضرور بنا دیں، بہت اچھی بات، بہت قرآن سے آشنا ہونے والا ضرور بنا دیں، بے شک، قرآن کا قاری ضرور بنا دیں، دین کا ہمدرد ضرور بنا دیں، نبی کے نقش قدم پر زندگی گزارنے والا بنا دیں۔ بے شک، انشاءاللہ یہ جذبہ اگر ہم نے اپنے دلوں میں پیدا کر لیا تو یقین جانیے ہمارے بچے دنیا کے ہر مقام پر بھی بلندی کے مقام پر کھڑے ہوتے نظر آئیں گے اور دین کے میدان میں بھی اپنے قدموں کو آگے کی جانب بڑھاتے نظر آئیں گے۔ بے شک، سب بہت اچھی بات آپ نے شاید فرمائی کہ جب دین سے بچہ جڑا ہوا ہوگا۔ اچھا یہ دیکھا بھی گیا ہے، ہم اور آپ آج بھی اس پہ ریسرچ کریں، 98% یہی ملے گا آپ کو کہ ماں باپ کی قدر، ماں باپ کی فرمانبرداری وہی کر رہے ہیں جو دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جی جن کے اندر دینداری ہے، دین کا علم ہے، علماء ہیں اور حفاظ قرآن ہے، تو وہ ماں باپ کی بہت قدر اور فرمانبرداری پوری ان کی بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی تو یہ بات بہت اچھی ہے۔ اچھا میں دیکھتا ہوں کہ جب بچہ خود باپ یا بیٹی خود ماں بن جاتی ہے تو وہ اپنے بچوں سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے فرمانبردار بنے، تو یہ تو تب ہی ہوگا نا کہ آپ اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کریں۔ بلا شبہ یہ دنیا دارالعمل ہے، جیسا کرو گے ویسا ہی اس کا اجر ملنا ہے۔ جی بے شک، اگر اپنے بچوں کو فرمانبردار دیکھنا ہے اور اپنے بچوں کو دیندار دیکھنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ پہلے خود بھی اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بننا پڑے گا، جیسا بوؤ گے ویسا ہی کاٹو گے۔ صحیح، اگر اپنے ماں باپ کے راستے میں پتھر بچھائیں، کانٹے بچھائے ہیں تو آنے والا کل یہی اولاد آپ کے ساتھ بھی وہی عمل کرے گی۔ اس لیے اپنے بچوں کو اگر فرمانبردار، نیک، تقویٰ، دیندار دیکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اللہ نے جو تمہارے گھر کے اندر ماں باپ کی شکل میں عظیم نعمتیں رکھی ہیں ان کی قدر کیجئے، عزت کیجئے، سینے سے لگائیے اور پوری دنیا کو یہی بتا دیجئے۔ یہی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ اپنے بڑوں کی عزت کرتے رہو، کیونکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹے پر نرمی نہیں کرتا اور بڑے کی عزت نہیں کرتا تو وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ اس لیے سرکار کا سچا عاشق شیدائی بننا ہے تو چھوٹوں کے ساتھ نرمی بھی کیجیے اور بڑوں کی عزت بھی کیجیے تاکہ آنے والا کل آپ کے لیے بہتر اور اچھا ہو سکے۔ بہت اچھا لگا مفتی صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ کہ آپ تشریف لائے اور بڑے اہم پیغامات سے آپ نے نوازا۔ ناظرین، مفتی ساجد صاحب سے گفتگو کر کے یقیناً آج دل باغ باغ ہو گیا۔ میں ایک شعر سے اپنی بات کو یہاں اختتام کر رہا ہوں کہ غموں کا دور ہے لیکن یہ آسرا ہے بہت، میرے لیے میرے ماں باپ کی دعا ہے بہت۔ میں تمام ہی نوجوان حضرات سے
اور جو اولاد ہیں جو ماں باپ بن چکے ہیں بننے والے ہیں کہ جن کے بھی ماں باپ ابھی حیات ہیں وہ کوشش کریں کہ ماں باپ کی بد دعاؤں سے بچیں. اگر ان کی بد دعا لگ گئی تو دنیا میں بھی آپ کو کامیابی نہیں ملے گی اور آخرت میں بھی آپ کا خسارہ رہے گا. ان کے چہروں کی محبت کی نظر سے آپ زیارت کریں گے تو حج مقبول کا آپ کو اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا. ان کی فرما برداری سے آپ کی دنیا میں بھی کامیابی ہے, آپ کی آخرت میں بھی کامیابی ہے. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اجازت دیجیے, ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.